فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج 7 سپٹمبر ہے اور الحمدللہ ہمارے اس ملک میں، ملک پاکستان میں بطور خاص اس دن کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی مناسبت ہے، بلکہ اس دن کو 7 سپٹمبر کو یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت اس طور پر منایا جاتا ہے. اور عشاقان رسول بالخصوص اس تاریخ پر، اور یوں کہنے کہ جیسے ہی سپٹمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس طرح کی محافل کا انعقاد و اہتمام کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ ختم نبوت کے عقیدے کی باقاعدہ وہ اہمیت الحمدللہ ہے، بیٹھی ہوئی ہے. مزید اسے کہیں کہ ایک طرح کی استقامت اختیار کرنے کے حوالے سے، اور اس پر صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو قربانیاں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کو آگے امت تک پہنچانے کے لیے الحمدللہ اس طرح کے کئی پروگرامز اور مختلف ایونٹ کے طور پر اسے منایا جاتا ہے. اور یوں اس دفعہ تو سپٹمبر کے مہینے میں چونکہ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ اور پھر ابتدائی 12 ایام یعنی کچھ ایام یوں کل عشاقان رسول نے بڑے الحمدللہ ذوق سے اور شوق کے ساتھ اور دھوم دھام سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12ویں شریف کے حوالے سے بڑا دن وہ بھی منایا ہے. جلوس میلاد کے سلسلے میں جن کو آپ نے مدنی چینل کی اسکرین پر بارہا آپ نے دیکھا بھی ہے. آج ہم اس تاریخ کی مناسبت سے گفتگو کریں گے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتیان کرام یہ اس پروگرام میں شامل ہیں. شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ. اور انہی کے ساتھ ہیں قبلہ مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں. جزاکم. کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل. ماشاءاللہ. حسان صاحب الحمدللہ، جیسا کہ کل ہی ہم نے دیکھا مختلف جلوس میلاد کی صورت میں، یہ بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص طور پر محبت اور عقیدتوں کا اظہار عشاقان رسول وہ کرتے ہیں. وہیں اس طور پر کہ یہ سپٹمبر 7 ہے اور 7 سپٹمبر ہے تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی ظاہر ایک مسلمانوں کے اندر وہ جذبات ہوتے ہیں اور یہ ہونے بھی چاہیے. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ اس عقیدے پر جس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ عقیدہ الحمدللہ راسخ ہے، اس کو مزید آگے اپنی نسلوں تک بھی پہنچانا ہے. اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے لے کر آج تک اگر ہم تاریخ کو بھی پڑھتے ہیں تو اس عقیدے کے تحفظ اور اس عقیدے کو آگے پہنچانے کے لیے یہ ایک خاص کردار الحمدللہ ہمارے اسلاف کا وہ رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ عقیدہ ختم نبوت، اس کی قطعیت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے خود بیان کیا کہ یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کے دل کے اندر یہ راسخ ہے، پختہ ہے، یعنی کوئی اس کے اندر شک و شبہ کسی مسلمان کو کسی طور پر ہو ہی نہیں سکتا. بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر کوئی شخص مسلمان تو رہ سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کے پختہ جو نظریات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ صحیح العقیدہ نہ رہے، وہ بد مذہب ہو جائے یا اس طرح کے جو ہے وہ اس کے معاملات ہو جائیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ قرار نہ پائے. لیکن بعض نظریات وہ ہوتے ہیں، بعض عقائد وہ ہوتے ہیں کہ جن پر ایسا کاربند ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جس پر مکمل اور پختہ یقین رکھے بغیر بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا.
جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانتا ہوں، کہ اللہ پاک عبادت کے لائق ہے، معبود مانتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنا نبی مانتا ہے، جو تسلیم کرتا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی تھا، ہوگا، یا یہ تک رکھتا ہے عقیدہ کہ وہ ہو سکتا ہے، تو ایسا شخص بھی یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی جس طرح ایک مسلمان کے لیے اس عقیدے کے اندر پختگی ہونا ضروری ہے کہ اللہ ہے، اللہ معبود ہے، اور ساتھ ہی کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. صحیح، یعنی یہ نفی بھی اس کی نفی ضروری ہے، پختگی ہونا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ جب اعتقاد رکھے گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کر رہا ہوں، نبی برحق تسلیم کر رہا ہوں، تو اسے یہ تسلیم کرنا لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی، آپ کے زمانے میں نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نیا نبی آپ علیہ السلام کے بعد تشریف نہیں لے کر آئے گا. یہ عقیدہ رکھنا ضروری. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو معبود مانتا ہے لیکن اگر ساتھ میں کسی دوسرے کو بھی معبود مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کے لیے ساتھ یہ لازم ہے کہ وہ اس کو غیر مسلم سمجھے گا، وہ اس کو مسلمان نہیں کہے گا، وہ اس کو کافر کہے گا، دائرہ اسلام سے خارج کہے گا. اگر کوئی شخص ایسے شخص کو مسلمان سمجھتا ہے وہ خود مسلمان نہیں رہے گا. یہ اعتقاد رکھنا اس کو ضروری ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانے. تو اسی طرح سے اس شخص کے بارے میں ایک مسلمان کو اعتقاد رکھنا ضروری ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کو، نئے نبی کے آنے کو ممکن سمجھے. تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایسے کو کافر سمجھنا، ایسے کو مسلمان نہ سمجھنا، یہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے. اگر یہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن جانتا ہے، اس کو ایسے شخص کو مسلمان سمجھتا ہے، تو وہ خود مسلمان نہیں رہے گا، وہ خود اسلام کے اندر نہیں رہے گا. تو اس سے ہم اس نظریے کی اہمیت کو اچھی طریقے سے، اس عقیدے کی اہمیت کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، پختہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. آپ علیہ السلام کے تشریف لانے پر آپ تشریف لے آئے، اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا. وہی رب ہے کہ جس نے اپنی رحمت سے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اپنی رحمت سے سلسلہ نبوت کو جاری کیا. انبیاء و رسل کو وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا رہا. یہ سلسلہ بعثت کے اعتبار سے، بھیجنے کے اعتبار سے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے اس نے شروع کیا، اور اسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلہ نبوت کو تمام فرما دیا. کہ اب آپ کے بعد وہ اعلان کر چکا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ یہ ارشاد فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ پاک ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے. اور جن باتوں کو جو باتیں وہ جانتا ہے، تمام باتیں وہ جانتا ہے. تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. تو قرآن و سنت میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اس قدر اس کی اہمیت کا بیان ہے، اس قدر اس کی اہمیت کے ساتھ انتظام اور اہتمام کا بہت بیان ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
خاتم النبیین ہونے کو، آپ پر نبوت کے تمام ہونے کو اس اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو جس قدر گہرائی کے ساتھ غور کرے گا اس کے سامنے اس کے پہلو واضح ہو جائیں گے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو ہماری آئے گی انشاءاللہ۔ یعنی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اور بالکل اس کی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی اہمیت اتنی واضح کر دی کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ کسی اور کے لیے بھی عبادت کو جائز سمجھتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ کوئی نبی مانتا ہے، لیکن یہ ساتھ احتمال یا یہ ساتھ کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے یا کہتا ہے کہ نیا نبی بھی آئے گا تو یا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی عقیدہ ختم نبوت پر پورا نہیں اتر رہا اور دائرہ اسلام سے خارج اسے سمجھا جائے گا۔ اور یہی اسی وجہ سے آج کے اس دن کی بطور خاص وہ اہمیت ہے، اور ہمارے ملک میں باقاعدہ قانون کے اندر اور اس ملک کے اندر باقاعدہ یہ ایک اسمبلی میں طے شدہ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یعنی نیا نبی وہ نہیں آئے گا۔ جمیل صاحب کی طرف آؤں گا، کچھ میں چاہوں گا کہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر اگر ہم بات کریں تو آج تک اس موضوع پر کئی کتب بطور خاص وہ تحریر کی گئی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کئی رسائل جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہی موجود ہیں۔ تو یہ کتابیں بھی، اس پر بھی انشاءاللہ میں مفتی حسان صاحب سے آگے مزید کچھ گفتگو کروں گا۔ حدیث کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ چند حدیث ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں خود اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ بالکل، اس موضوع پر کثیر احادیث کریمہ موجود ہیں۔ خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے میں تقریباً 71 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے حدیث ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح تابعین نے بھی اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ تو امام اہل سنت کے رسائل اس میں موجود ہیں، چند احادیث کریمہ جو ختم نبوت کے حوالے سے واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقبل کے حوالے سے ایک پیشن گوئی ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ ان قریب میرے بعد فرمایا کہ ان قریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اور ان میں سے ہر ایک وہ سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَأَنَا خاتم النبیین، اور میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اپنے آپ کو خاتم النبیین ارشاد فرمایا، اور خاتم النبیین کی آگے لا نبی بعدی کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی، ورنہ خاتم النبیین کا لفظ ہی کافی ہے نبیوں میں سب سے آخر آنے والی ہستی کے حوالے سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام تر پہلو جو اس خاتم النبیین کے لفظ پر بعض بیجا تعویلات فاسدہ لوگوں نے کی ہیں، تاکہ کسی بھی نئے نبی کے آنے کی اس لفظ کے باوجود بھی کوئی گنجائش نکل آئے۔ جتنے بھی جھوٹے نبی اب تک ظاہر ہوئے ہیں وہ اس لفظ خاتم النبیین کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن اپنے لیے اس لفظ کے باوجود ایک گوشہ پہلو نکالتے آئے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہاں پر افضل نبی، کہ نبیوں میں سب سے افضل، یا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ جو شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے ہیں وہ شریعت اب ہو گئی مکمل، اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی شریعتیں انبیاء و رسول لاتے رہے، ایک کے بعد دوسرے نبی آئے اور انہوں نے پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیا، پھر اس کے بعد رسول آئے، انہوں نے اپنے سے پہلے کی شریعت کو کچھ احکام کو منسوخ کیا۔ تو اس طرح خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی شریعتیں سابقہ تھیں ان تمام شریعتوں کے احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا،
جن احکامات کو باقی رکھا گیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی شریعت لے کر آئے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، تو خاتم النبیین کا بعض لوگوں نے یوں مانا لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام احتمالات تعویلات کا یکسر ایک قلع کما کرتے ہوئے فرما دیا لا نبی بعدی، کہ حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن اس خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ کچھ روایت میں 30 کا ذکر آیا، کچھ الفاظوں میں 27 کا ذکر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس میں فرمایا کہ ان میں سے 4 جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی۔ تو یہ عورتوں میں بھی اس طرح کی ایک اعلان نبوت جدیدہ یا اس طرح پیدا ہوگا کہ وہ نئے نبی ہونے کی حیثیت سے دعویٰ کریں گی، جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول جس کو یہ مقام مرتبہ ملا وہ عورت نہیں ہوئی، تمام یہ منصب مردوں ہوئے کو نہیں ملا، کسی عورت کو یہ منصب نہیں ملا۔ بڑی بڑی فضیلت والی خواتین سابقہ امتوں میں پیدا ہوئی ہیں، جیسے فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ بڑی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی تھی، قرآن میں ان کا ذکر آیا، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہیں، صالحات ہیں، اس حوالے سے ہی آیا، نبی یا رسول ہونے کے حوالے سے نہیں آیا۔ لیکن اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے نبیوں کے دعوے دار میں عورتوں کا بھی ذکر فرمایا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بعدی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ترمذی امام احمد بن حنبل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت، مرتبہ رسالت اور مرتبہ نبوت یہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک رسالت کا منصب تھا، ایک نبوت کا منصب تھا، جن جن ہستیوں کو ملنا تھا مل چکا ہے۔ فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نہ رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے کئی مراحل ہیں، کئی مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ مذکور ہے۔ ایک حدیث مبارکہ مسند امام احمد کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا گیا ہوں۔ اور اس وقت جبکہ آگے فرمایا گیا کہ وَإِنَّ آدم لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی آپ کا جسم گیلی مٹی کے درمیان میں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کا بھی جسم پاک تیار ہو رہا تھا اور حضور خاتم النبیین تھے۔ اسی طرح عالم ارواح انبیاء میں میثاق ہوتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اس آیت کریمہ پہ اگر غور کریں تو عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، حضور پر ایمان لانا، اس کا بیان فرما رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے زمانے میں ظاہر ہو جائیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تائید و نصرت کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اس پر عہد و پیمان لیا اور ہر نبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ مدد کا وعدہ لیا۔ اسی طرح عالم دنیا میں تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اسی طرح عالم برزخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو تفسیر منصور کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں بھی جو سوال ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں
دین کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس میں ایک جواب یہ بھی ہے ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میرا رب اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ پھر دوسرا جواب وہ دے گا الاسلام دینی، کہ اسلام میرا دین ہے۔ تیسرا جواب وہ دے گا محمد نبی جی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، وَهُوَ خاتم النبیین، یعنی وہ قبر میں بھی مردہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا بیان کرے گا، حتیٰ کہ عالم محشر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا چرچا ہوگا۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب پوری عالم محشر جب مختلف انبیاء کرام کے پاس ہوتا جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوگا، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہوئے کہے گا انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں، ہماری شفاعت کیجئے۔ تو یوں ختم نبوت کا چرچا پیدائش آدم سے پہلے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم قیامت میں، یعنی ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تذکرہ اور چرچا ہے۔ حسن صاحب، ختم نبوت کے حوالے سے اگر ایک بیسک تعداد کے اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے، ویسے ایک آیت تو بڑی آپ نے مشہور معروف وہ جو بالکل سری خاتم النبیین کے حوالے سے وہ بیان فرمائی ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی کئی آیات یا حدیث کو اگر میں مجموعی طور پر اگر تو قرآن پاک کے متعدد یا حدیث کے اندر تو باقاعدہ علماء نے ایسی تعداد بھی بیان کی کہ اتنی حدیث کے جس سے عقیدہ ختم نبوت واضح۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات جیسے کہ میں نے بھی پڑھی اور پھر مفتی جمیل صاحب نے بھی اسے پڑھا اور اس کی ڈیٹیل بھی حضرت نے بیان کی، اصل تو بنیاد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت پر، ہر لفظ پر اور ہر حرف پر مومن کا، مسلمان کا یہ پکا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس میں جو بات بیان ہو گئی وہ حق اور سچ ہے۔ کوئی اس کے اندر تردد تو کر نہیں سکتا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہو۔ اگر کوئی دوسری دلیل ہمارے پاس نہ ہوتی، قرآن کی آیتیں دیگر نہ ہوتی، احادیث طیبہ نہ ہوتی، صرف یہ ایک آیت ہوتی نا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو ایک عقیدے اور نظریے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، خاتم النبیین کا بنیادی اعتبار سے دیکھیں، یہ مسلمہ اصول ہے کہ جس قرآن کے جس لفظ پر جو معنی مجمع علیہ ہو، یعنی تمام امت جس کا اجماعی طور پر معنی مراد لے، اس کے برخلاف اگر کوئی معنی لیتا ہے تو یہی اس کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر وہ اس معنی کا رد کر کے ایسا معنی لیتا ہے کہ جو اس کے برخلاف ہو جائے گا تو پھر ایسا بندہ خود ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، صحیح، نماز قائم کرو۔ اب ہم میں سے ہر ایک بخوبی جانتا ہے کہ نماز کیا ہے، صلاۃ کیا ہے۔ وہ ایک مخصوص عبادت کا، افعال مخصوصہ کا ترتیب مخصوصہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، کہ پہلے ہم نے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر التحیات میں بیٹھنا ہے، سلام پھیرنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ پورا ایک عبادت کا جو طریقہ کار ہے وہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی عربی لغت کا سہارا لیتے ہوئے کہے کہ جی صلاۃ کا ایک معنی تو دعا آتا ہے، صحیح، تو اس کا معنی تو دعا بنے گا، نماز نہیں بنے گا اس کا معنی۔ تو ایسے بندے کو کیا کہا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کہ جس لفظ کا مجمع علیہ معنی مراد لے لیا گیا ہے کہ یہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمارے سامنے ایک معہود طریقہ کار ہے، ایک عبادت مخصوصہ ہے، وہ آئی ہے، وہی اس سے کیا ہوگی، مراد ہوگی۔ اسی طرح آپ حج پر آ جائیں، کسے کہتے ہیں؟ مجمع علیہ کا مطلب جس پر ساری امت مجتمع ہے، ساری امت کا اجماع اس کے اوپر کہ اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ تو آپ قرآن کی دیگر عبادتوں کو لے لیں اس حوالے سے۔ اسی طرح خاتم النبیین کا صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے سب کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے سلسلہ نبوت تمام فرما دیا، یعنی آپ آئے، نبوت کا دروازہ اب بند ہو گیا، جس کی صراحت احادیث طیبہ میں واضح طور پر
موجود ہے تو اب آپ کے بعد دوسرا کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. ہم یہ بار بار نیا نبی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جس نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک بار نبوت دے دی اب نبوت کا سلب یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے. یعنی یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے کہ کسی نبی کو نبوت دے کے اللہ پاک اس کی نبوت کو واپس لے لے. صحیح. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے، ان کو پسند کر لیا ہے، اپنا مختار بندہ بنا لیا ہے، نبوت ان کو عطا فرما دی ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے نبی ہیں، نبوت سلب نہیں ہوتی. تو عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جن کے قرب قیامت میں آنے پر متواتر احادیث طیبہ موجود ہیں تو وہ کوئی نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے. ان کو نبوت عالم دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے دے دی گئی ہے. صحیح. اب وہ نبی ہی ہیں، وہ قیامت میں بھی ہوں گے تو نبی ہی ہو کر آئیں گے. تو قیامت سے پہلے وہ آئیں گے تو وہ پچھلی نبوت کے ساتھ ہی متصف ہوں گے. وہ کوئی نئی نبوت لے کر نہیں آ رہے ہوں گے. اسی لیے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی احکام دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اور گویا کہ ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی بن کر آپ تشریف لے کر آئیں گے. تو اس لیے قرآن کی ایک آیت خاتم النبیین کا معنی. دوسرا جیسا کہ آپ نے سنا کہ حدیث طیبہ بھی بیان ہوئی. تیسرا لغت عرب بھی، اگر آپ لغت کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں بھی آپ جائیں گے تو خاتم النبیین کا آپ کو یہی معنی ملے گا، خاتم کا معنی آپ کو یہی ملے گا یا خاتم کا معنی آپ کو یہی ملے گا کہ جس پر کوئی چیز انتہا کو پہنچ جائے. اب انتہا کو پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی طرف آپ نسبت کر کے اس کی انتہا کر رہے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز پوری ہو گئی. یعنی نبیوں کی طرف آپ نے انتہا کی ہے، اس کی نسبت کی ہے، اور یہاں مراد سب کے نزدیک یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خاتم یا خاتم ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ بنے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے بعد تشریف لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی مہر ہے. یعنی ایسی مہر ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مہر کا مطلب یہ ہوتا تھا پچھلے دور کے اندر، یہ آج کے دور کی اسٹیمپ نہیں ہے. مہر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی چیز تمام ہو جاتی تھی، خط مکمل ہو گیا، معاملہ مکمل ہو گیا، تو اب اس کو پورا کرنے کے لیے ایک مہر لگائی جاتی تھی جو اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا. مزید کوئی چیز اب اگر اس کو اگر اندر رد و بدل کرنا ہے تو پھر اس مہر کو توڑنا پڑے گا آپ کو. مہر لگ گئی، موم جامہ ہوتا تھا پورا، وہ لگ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اب اندر کوئی تبدیلی کسی طرح کی نہیں ہوئی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو گویا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جو چلتا ہوا آ رہا تھا وہ تمام ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر مہر بن کر تشریف لائے کہ اب یہ سلسلہ تمام ہو گیا، اندر اب کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسی بات کو صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی جو مشہور حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ من بنا بیتن، ایک شخص ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا. اب اس کے آگے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو غیب کا علم دیا تھا، تو آپ بخوبی جانتے تھے کہ ذلی بروزی اس طرح کے افراد آئیں گے کہ جو اس طرح کے دعوے بھی کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ فَأَتْقَنَهُ، اس کو مضبوط بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، گھر بنا کے ایسے نہیں کہ صرف دیواریں بنا دی ہوں، بلکہ فرمایا کہ اس کو خوبصورت بنایا، اس کو حسین و جمیل بنایا. یعنی اس کی ساری آرائش کر دی، تزیین و آرائش سب ہو گئی، مکمل گھر ہو گیا، صرف ایک اینٹ چھوڑ دی، ایک گوشے کے اندر ایک اینٹ چھوڑ دی. وَالنَّاسُ يَطُوفُونَ لَهُ، کہ لوگ جو ہے اس کا طواف کرتے، گھومتے اس کی گرد، وَيَعْجَبُونَ، اور اس کے اوپر تعجب کرتے کہ کتنا اعلیٰ ہے، اور پھر تعجب یہ کرتے کہ یہ اینٹ والی جگہ کیوں چھوڑ دی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا موضع اللبنہ، میں ہی یہ اینٹ والی جگہ ہوں، یا ایک میں فرمایا انا اللبینۃ، میں ہی یہ اینٹ ہوں. یعنی یہ جو قصر ہے، یہ جو محل ہے خوبصورت سا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ نبوت ہے، اور یہ تمام ہو چکا، اچھی طریقے سے اس کی تزیین و آرائش ہو چکی، سارے اپنے منصب کو پورا کر چکے. اب صرف ایک خوبصورت اینٹ کی جگہ باقی ہے جس کے ذریعے سے یہ قصر، یہ محل تمام ہو جائے گا. تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
ذات مبارکہ ہے. تو اس طرح یہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی 40 سے زیادہ آیات علماء نے ذکر کی ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف واضح طور پر دلالت موجود ہے. مثال کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا جو مقصود ہے وہ تبشیر و انذار ہے، یعنی لوگوں کو خوشخبری سنانا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اس کو وحدہ لا شریک مانو گے، اس کے احکام کی پیروی کرو گے، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچو گے، تو وہ خوشخبری سناتے ہیں. اور دوسرا انذار، یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اس کو نعوذ باللہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، تو پھر اس پر جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں. اسی کو فرمائے مبشرین و منذرین. انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے وہ مبشر اور منذر بنا کر بھیجا گیا ہے. بشیر و نذیر، بشیر و نذیر، مبشر و منذر، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے مختلف انداز میں آپ کو سارے عالم کا رسول قرار دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر سورۃ الفرقان کی پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ یہ سارے عالم کو ڈر سنانے والا ہو جائے. عالم ما سوا اللہ کو بولتے ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم کے اندر داخل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو انبیاء کے بھی نبی ہیں. اب پچھلی امتوں پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کا، آپ کی ختم نبوت کا اقرار کرنا لازم ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو افراد آتے رہیں گے ان تمام کے لیے آپ اس اعتبار سے نبی ہیں کہ ان پر لازم ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے آپ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، یعنی اس کو تسلیم کریں گے کہ یہی شریعت آخری شریعت ہے، باقی پچھلی تمام شریعتیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں. اسی طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. بشیر و نذیر یہ یہاں پر نبی کے معنی میں ہے کہ تمام لوگوں کی طرف آپ کو ہم نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. حالانکہ صحیح بخاری شریف میں اور مسلم شریف کے اندر تو واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ مجھے انبیاء پر 5 وجہ سے، اور صحیح مسلم میں 6 وجہ لکھی ہیں، یعنی بہت ساری وجوہات میں سے یہ 5-6 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے پچھلے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی ہے، فوقیت دی گئی ہے. اور ان میں سے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ پچھلے انبیاء یہ مخصوص قوم کی طرف آتے تھے، مخصوص علاقے کی طرف آتے تھے، لیکن فرمایا کہ بعثت میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ انی رسول اللہ الیکم، بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں کہ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور انجیل کے حوالے سے ہمارے علماء نے یہ نقل کیا کہ باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی بھولی بھالی بھیڑوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اوروں کی طرف نہیں بھیجے گئے. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو اللہ پاک حکم فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے، آپ لوگوں کو بتائیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سبحان اللہ، کہ اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ کی جو بعثت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الجمعہ میں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ علیہ السلام یہ لوگوں کے درمیان بھیجے گئے، امیین یعنی اس امت کے درمیان آپ بھیجے گئے اور آپ ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اگرچہ کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اس کے ساتھ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یعنی آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کا تزکیہ، آپ کا سکھانا جس طرح اس دور کے افراد کے لیے تھا، فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ان کے بعد آئیں گے ابھی تک آئے نہیں ہیں. صحیح.
تو بعد والوں کے لیے بھی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات نبویہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل و اکمل احسن انداز میں ہم تک پہنچا دی ہیں، وہ کفایت کرنے والی ہیں کہ قیامت تک آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہر ایک کے لیے موجود ہیں. لہذا کوئی نیا نبی آئے گا بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا، اور اس کے آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تعلیمات، اصول، ضوابط، قواعد، قوانین یہ سارے ہمارے سامنے بیان کر چکے ہیں، جن کی روشنی میں تمام کے تمام مسائل قیامت تک یہ حل کیے جا سکتے ہیں. اگر نیا نبی کوئی آنا بھی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بعض صحابہ کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اپنے بیٹے کے بارے میں جو فرمایا، یہ تو ایک ایسا کمال کا پہلو ہے کہ یعنی میں نے کہا تھا نا اہتمام، کہ جو اہتمام اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، جیسا کہ مفتی جمیل صاحب نے حدیث بیان کی مسند احمد کی، اور ساتھ ہی حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ حضور پاک یعنی یہ جو 7 ستمبر کا دن ہے، یہ اگرچہ کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ صرف اس پہلو کے اعتبار سے ہے کہ 7 ستمبر کو جو قادیانی ہیں ان کو ہمارے ملک کے آئین کے اندر کافر قرار دیا گیا. یہ کوئی عقیدہ ختم نبوت کی تحقیق کا دن نہیں تھا، یا تفصیل کا دن نہیں تھا، یا بیان کا دن نہیں تھا. یہ دن چونکہ علماء اہل سنت کی، عوام اہل سنت کی عظیم قربانیوں سے ایک قانون پاس ہوا کہ وہ لوگ کہ جو فتنہ برپا کرنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے تھے اور غلط راہ کی طرف لے کر جا رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے یہ توفیق دی پاکستانی قومی اسمبلی کو کہ انہوں نے آئین کے اندر یہ بات مقرر کر دی کہ یہ لوگ، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ تو مسلم بات ہے نا، یہ لوگ جی یعنی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن چیزوں کو بیان فرمایا، لیکن آپ سے پہلے بھی جو انبیاء بشارتیں لے کے آئے وہ خاتم النبیین کے تھے. ابھی حدیث پڑھی نا جمیل صاحب نے کہ انی مکتوب عند ربی خاتم النبیین وان آدم لمنجلد فی طینتہ، کہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو رہا تھا. تو یہ عقیدہ تو ازل کے اندر طے ہو چکا ہے. اور یہاں جو دن ہے وہ دن ایک عظیم کامیابی کا دن تھا، اس لیے اس کو ایک اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام کے اگر آپ اہتمام کو دیکھیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ناموں کو دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے نام ایک تو خوبصورت عطا فرمائے اور پھر ان ناموں کے اندر کمال رکھا. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو نام جو ہے وہ اتنے ہیں کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا، اور اس پہ پھر ایک الگ ظاہر سی بات ہے گفتگو اور کلام اور بیان ہے پورا. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام خبریں دیتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، اور وہ اپنی امتوں کو بتاتے رہے اور امتیں پھر آگے بتاتی رہیں. تو اب اہل کتاب جو ہے یہ آنے والے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا. تو اور نشانیاں بتاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کب ہوگا. اب جب ظہور کی نشانیاں ہوئی نا کہ اب وہ پیدا ہونے والے ہیں، اہل کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معرفت تھی، ایسی پہچان تھی. یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں. فرمایا قرآن پاک میں کہ والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی علیہ السلام کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ دیگر صحابہ نے یہ فرمایا جو اہل کتاب میں سے تھے پہلے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کی جو نشانیاں ہیں پہلے واضح وہ اللہ پاک نے واضح فرمائی ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ٹھیک ہے نا، بچے ہاسپٹل میں تبدیل نہیں ہو جاتے، تبدیل ہو ہی جاتے ہیں نا، لیکن یہاں تو جن کی بارے میں بتایا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں تو تبدیلی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو دیکھ کر پہچان جاتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، نبی برحق ہے. تو اب انہوں نے جو اہل کتاب تھے انہوں نے بیان کیا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہو چکا ہے. تو
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق 15 سے زیادہ ایسے بچے تھے کہ جن کا نام بعض لوگوں نے محمد رکھا، اور ان میں سے کئی ایک نے یہ امید رکھی کہ ممکن ہے کہ اللہ پاک اسی کو نبوت کا منصب عطا کرے۔ لیکن قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت نقطہ یہاں بیان کرتے ہیں، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ ختم نبوت کا اہتمام کیسا ہے، کہ ان بچوں میں سے کسی نے بھی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، کہ شبہ پیدا ہو، یعنی جنہوں نے جن کے نام رکھے گئے۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ دعویٰ کیا خود کہ ہم نبی ہیں، نعوذ باللہ ایسا کوئی کیا انہوں نے، ان کے بارے میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ بعض ہوتے ہیں نا شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، یا اس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کسی نے کہ بھائی یہ نبی ہیں، دعویٰ ہی نہیں کیا کسی نے۔ اچھا، پھر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اور لطف یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے اندر ایسی خوبی ہی نہیں رکھی گئی کہ جس کی وجہ سے شبہ پیدا ہو کہ یہ نبی ہوں، یہ اہتمام۔ اور احمد نام جو ہے اس کے بارے میں تو فرمایا علماء نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا یہ نام رکھا ہی نہیں گیا۔ پھر آپ نے فرمایا انا الماحی، میں ماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میں وہ ہستی ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ پاک کفر کو مٹاتا ہے۔ ماحی کا مطلب مٹانے والا، ماحی بدعت جو ہم کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے بدعت کو مٹانے والا۔ پھر آگے فرمایا وانا الحاشر الذی یحشر علی قدمی، کہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا اور میرے ہی پیچھے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ آخری نام اپنا فرمایا وانا العاقب، میں عاقب ہوں، اور اس کی وضاحت صحیح مسلم شریف کے حدیث میں یوں فرمائی کہ الذی لا نبی بعدی، عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عاقب عقب سے نکلا ہے، جس کا مطلب پیچھے ہونا۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام تمام انبیاء کے پیچھے بعد میں تشریف لے کر آئے ہیں، تو وضاحت کر دی کہ نام بھی کیسا اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جس سے واضح ہو جائے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے کہا، تو چونکہ آپ کی ہستی وہ تھی کہ جن کے بارے میں جن کی رائے پر اور مشوروں پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یعنی ان کی تائید کے اندر ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل محبت فرماتے تھے۔ یہ فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ پاک نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا، جہاں سے یہ گزرے تو شیطان بھاگ گئے وہاں سے۔ تو اب ایسی ہستی کے بارے میں کوئی گمان کر سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے منصب نبوت ان کو بھی دیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن اس کا اگلا جو قضیہ ہے وہ موجود ہے یہاں پر کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں ہے۔ یہی بات اب مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے لے لیں تو وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان کیے، آپ کے کمالات بیان کیے، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پورا واقعہ تفصیلی یہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تم میری جانب سے میرا اور تمہارے درمیان جو رشتہ اور مناسبت ہے وہ ایسے ہے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تھی، اور وہ دونوں نبی تھے۔ تو اب کسی کے بارے میں کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح نبی ہیں، تو آپ نے فوراً آگے وضاحت فرما دی الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ اور آخری بات جو آپ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہی، تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہتے ہیں، تیسرے حضرت ابراہیم۔ جو حضرت قاسم تھے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، وہ بھی 18-20 مہینے کی عمر کے اندر انتقال فرما گئے تھے۔ حضرت عبداللہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے اعلان نبوت کے بعد، تو وہ بھی چھوٹی سی عمر کے اندر ہی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سوال کیا گیا کہ آپ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا، بیان کیا کہ اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی ہوتا لعاش ابنہ ابراہیم، تو آپ کے بیٹے ابراہیم یہ حیات رہتے۔ اللہ پاک نے سلسلہ نبوت کو تمام کر دیا تھا، تو چونکہ پچھلے انبیاء میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ صالح بیٹا جو ہے وہ عام طور پر نبی ہوتا تھا، اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نرینہ باقی ہی نہ رکھی کہ اس بات کا کسی طرح سے کوئی شبہ پیدا ہو سکے۔ تو اگر اہتمام کی بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے، تو ختم نبوت کو
بڑی شان کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ اللہ پاک نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر بعد میں صحابہ و تابعین نے بڑے شان و عظمت کے ساتھ بیان کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور بہت ڈیٹیل اور تفصیل سے گفتگو، واقعی اس گفتگو کو کہیں بھی یہ گفتگو روکنے کا دل نہیں کرتا، چاہتے ہیں کہ بیان ہوتا رہے، عقیدہ ختم نبوت اسی طرح امت کے دلوں میں یہ جگمگاتا رہے اور اس کا پیغام آگے ہماری نسلوں تک پہنچتا رہے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، بس آخری چند منٹ ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک ساتھ ہی کچھ وہ کالز لے لیتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ابھی تک کتنے جھوٹے یہ دعویٰ کر چکے ہیں؟ جی مزید؟ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کمزور بات کرے، شریعت اس کے حوالے سے کیا حکم دیتی ہے؟ ٹھیک، کافی گفتگو ہم نے اس کے حوالے سے کی ہے، مزید؟ اسی بات بتائیے گا کہ ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے ذہن پکا ہو جائے اور ہم یہ آگے اپنی نسلوں تک بھی یہ بات پہنچاتا جائیں۔ ماشاءاللہ، یہ دونوں باتوں میں ہماری کافی گفتگو اسی کے حوالے سے ہی ہے کہ ذہن کیسے پختہ ہوگا۔ ظاہر ہے ہم اسی عقیدے کے حوالے سے جس طرح یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں، اسی طرح کتابوں کا مطالعہ کرنا، پھر جو جتنا علمی طور پر مضبوط ہے، جیسے دینی سٹوڈنٹس ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں ہیں بعد کہ جیسے درس نظامی کر رہی ہیں، تو انہیں مزید اوپر کے جو رسائل ہیں، کتب ہیں، ان کی طرف بھی جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوسامی میں وقتاً فوقتاً جیسے ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کے اندر ایسے مضامین کو باقاعدہ شائع کیا جاتا ہے۔ سب سے آخری نبی کے حوالے سے جو رسالہ ہے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، اس رسالے کو، اور یہ سن کر الحمدللہ عقیدہ تو پہلے سے ہی ہے، لیکن مزید ایک دل کے اندر اور محبت اور اس کی اہمیت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے۔ جمیل صاحب، یہ انہوں نے پوچھا کہ کتنے دعویٰ کر چکے ہیں جھوٹے نبیوں کے حوالے سے؟ اس حوالے سے علماء اہل سنت نے کچھ جھوٹے دعوے داران نبوت کا تذکرہ کیا ہے، تو اب ان کی تعداد ابھی تک فائنل طور پہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنے ہو چکے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ حدیث پاک میں 30 کا ذکر ہے، مبارکہ میں 30 جو ہے وہ کذابون ثلاثون کے الفاظ ہیں، تو وہ تعداد پوری ہو کر رہے گی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، اور اس کے اندر کوئی مطلب شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اصل میں ایک روایت کے اندر قریباً من 30 کے الفاظ ہیں کہ 30 کے قریب، اور بعض میں جیسا کہ بیان فرمایا کہ 30 کا ذکر ہے۔ تو اب یہاں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ جو بیان فرمائی حضرت نے کہ 30 ہوں گے، اب وہ کب ہوں گے؟ وہ ہوتے رہیں گے کہ یہ دجال اکبر کے آنے سے پہلے، یعنی جو دجال آئے گا وہ چونکہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کو اس لیے سب سے بڑا دجال کہا جاتا ہے، تو یہ 30 آئیں گے ضرور۔ اب یہ 30 کی تعداد ہی مراد ہے یا پھر اس میں بعض اوقات میں 30 دفعہ تمہیں یہ بات کہہ چکا ہوں، تم سمجھتے نہیں ہو، 30 دفعہ تمہارے پاس آیا ہوں، تو تکثیر مقصود ہوتی ہے کہ زیادتی کو بیان کرنا کہ 30 آئیں گے ایسے، 30 دفعہ ایسا ہو چکا ہے، تو بعض کے مطابق یہ تعداد کی زیادتی کو بیان کرنا ہے۔ اب جیسا کہ یہ کہا کہ اب اس کی ہم گنتی یوں نہیں کر سکتے کہ کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے اور مسلمان بھی ہر جگہ پر پہنچے ہیں، تو ایسے افراد مختلف علاقوں کے اندر نکلتے ہیں۔ اب جیسے قادیانی ہمارے یہاں پر یہ ایک مشہور فتنہ ہے، تو اب بہت سارے مقامات ہیں کیونکہ قادیانی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور یہ اس میں مختلف قسم کی جیسے کہ کچھ تعویلات مفتی جمیل صاحب نے بیان کی کہ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے، تو بعض اوقات لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو اس طرح چھپا کر، تو ایسا ممکن ہے کہ دنیا کے دوسرے گوشوں کے اندر ایسے افراد ہوں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلومات نہ ہو، اور یہاں سے ایسے افراد ہوں کہ جن کو دوسرے مقامات پہ جن کو قادیانی کے حوالے سے معلومات نہ ہو۔ البتہ مشہور جو نکلے ہیں ان میں سے مسیلمہ کذاب ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نکلا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو اپنا متبع بنانے سے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ نبوت کے اندر شریک کر لیں، یعنی وہ تو اس زمانے میں آپ علیہ السلام نے اس کا منع کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ تو کھجور کی ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو میں نہیں دوں گا اس میں، تو یعنی یہ بیان کر دیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی کسی بھی انداز کی نبوت کا، حالانکہ وہ علاقہ بھی الگ ہی مانگ رہا تھا، یعنی اس علاقے کے آپ ہی نہیں، وہ تو جب وہ کلمہ پڑھاتا تھا، وہ کلمہ پہلے یوں پڑھاتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد اپنی نبوت کا اقرار کرواتا، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسود انسی ہو گیا، سجاح نام کی ایک عورت ہو گئی، پھر اس کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور مختار ثقفی ہے،
اور اس طرح کے افراد. تو پھر جو سب سے بڑا فتنہ ایک تو مسیلمہ کذاب کا ہوا، جس میں کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کو قتل کرنے کی اور اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس کے اندر شہید ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا ایک اسود انسی کا ہوا، اور بعد میں جو آخر زمانے کے اندر سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا وہ قادیانیت کا پیدا ہوا، جس پر الحمدللہ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کا ایک بڑا بہت احسن فیصلہ اور بہترین فیصلہ کہ ان کو پارلیمنٹ سے جو ہے وہ جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ایک سوال کرنے والے کا جو کمزور بات کرے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، ایک عام مسلمان کا اس کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے یا اس سے تعلقات کے حوالے سے آخری ایک پیغام دے دیں پھر پروگرام ختم کریں. ختم نبوت کے معنی کے حوالے سے کمزور بات کا معنی اگر یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمعنی آخری نبی نہیں مانتا، اس حوالے سے کوئی ایسی تعویلات کرتا ہے جس سے خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں لے رہا، تو یہ پھر ایک اپنے کفر کا اعلان ہے، اپنے کفر کا اظہار ہے. ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر و مرتد ہے، اور مسلمان کو غیر مسلم یعنی جو بالخصوص مرتد ہو چکا ہو اس سے لین دین مالی معاملات، اس سے اٹھنا بیٹھنا مجالست کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. مسلمانوں کو ان سے دور ہی رہنا چاہیے. ٹھیک، ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں، اس پہ اگر گفتگو کریں گے تو مفتی حسان صاحب بھی کافی ڈیٹیل تفصیل سے یہ والی بات بھی اور کئی دفعہ پروگرام میں ہم نے اس پہ گفتگو کی بھی ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی الحمدللہ. تو اول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی تمام انبیاء سے پہلے نبوت کا ملنا، تمام سے پہلے اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، اور اللہ نے آپ کے ہی نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. آخر یہ آپ کی شان اور شان نبوت کہ آپ دنیا میں بعثت کے اعتبار سے وہ سب سے آخری ہیں. سارے نبی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنی امتوں کو بتاتے رہے، یہ پیغام دیتے رہے، اور پھر وہ آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. اور الحمدللہ اب 1500واں جشن مبارک اس دفعہ یہ ربیع الاول ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ منا رہے ہیں، یعنی 1500 سال گویا کہ یہ گزر گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق اور آپ کے انہی عقائد کو اور عقیدہ ختم نبوت کو آج تک امت تھامے ہوئی اور اسے بیان بھی کر رہی ہے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس پر استقامت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ امت اسی پر ہی وہ جمع رہے گی. اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر باطن عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے ہمیں پختگی عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی، ہے فرمان